الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے اندر راجح قول یہی ہے اور اسی پر دلائل موجود ہیں، اسی پر دیگر قرائن بھی موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یکم محرم الحرام ہی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور یکم محرم الحرام ہی کو آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ مرزا جیلمی پہلے بھی خلاف واقعہ باتیں کر چکا ہے اور کبھی ویکیپیڈیا کا سہارا لیتا ہے اور کبھی ضعیف اور وہمی قسم کے اقوال پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ 26 ذو الحجہ ہی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ یکم محرم کو آپ کا یوم شہادت منانے والے یہ ناسبی ہیں اور یہاں تک کہتا کہ یہ واقعہ کربلا کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ 26 ذوالحجہ کو ہوئی ہے۔ ایون آپ گوگل میں سرچ کریں، گوگل میں ویکیپیڈیا نے جو پیج بنایا ہوا ہے جو سنیوں نے بنایا ہے اس میں بھی 26 ذوالحجہ لکھا ہوئی ہے۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری، یہ کہتے ہیں یکم محرم 24 ہجری بنتا ہے۔ جہاں تک ویکیپیڈیا کا تعلق ہے، ویکیپیڈیا نے تو مرزا جیلمی کو اس سلسلہ میں جو ہے وہ خاموش کروا دیا ہے اور ویکیپیڈیا نے مرزا جیلمی کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور مرزا جیلمی سے منہ موڑ لیا ہے، کیونکہ ویکیپیڈیا میں تاریخ تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت وہ یکم محرم الحرام تاریخ لکھ دی گئی ہے۔ باقی رہ گیا دلائل کا تعلق، تو اس سلسلہ میں تمہیدی طور پر یہ باتیں سمجھ لیں۔ کچھ بنیادی باتیں ہیں، کسی بھی شخصیت کی ولادت ہو یا یوم وفات ہو، یوم شہادت ہو، ہم جب تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے دیکھتے ہیں تو مختلف اقوال مل جاتے ہیں، متعدد اقوال ملتے ہیں۔ اب جب متعدد اقوال ملتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ان اقوال میں سے دلائل اور قرائن کی روح سے کون سا قول راجح ہے، اہل سیر نے، اہل تاریخ نے کس قول کو ترجیح دی ہے، تو اسی قول کو لیا جائے گا اور باقی جو اقوال ہیں وہ مرجوح قرار پائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے جو تاریخ کی پرانی کتابیں ہیں ان کے اندر یہی لکھا ہے کہ 26 ذو الحجہ کو آپ کو خنجر لگا کے آپ کو زخم لگایا گیا اور یکم محرم الحرام کی صبح کو آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ پرانی کتابیں 3 صدی کی، 4 صدی کی کتابوں کے اندر یہی قول لکھا ہوا ہے۔ اب مرزا کا جہاں سے مقصد پورا ہوتا ہو یا اپنی خواہش پوری ہوتی ہو وہاں سے اس نے پوری کرنی ہوتی ہے، دڑلے کے ساتھ بڑا بڑھ چڑھ کے یہ حوالہ پیش کرتا ہے اسد الغابہ کا۔ جی یہ صحابہ کے حالات پر بڑی موت پر کتاب ہے، حالانکہ اسد الغابہ یہ امام ابن اسیر جزری کی 7ویں صدی میں لکھی جانے والی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر جو اقوال یا روایات انہوں نے ذکر کی ہیں اس سلسلہ میں وہ انہوں نے پیچھے سے لیے ہیں، اس کا مصدر پیچھے جو اصل بنیادی کتابیں ہیں وہ ہیں۔ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر بھی یکم محرم الحرام ہی کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کا جو ہے وہ ذکر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ راجح قول کون سا ہے۔ اب مرزا جیلمی نے ایک نیا حوالہ تلاش کیا ہے اور مرزا جیلمی کے فالورز آج کل اس کو بہت شیئر کر رہے ہیں، السنن الکبری للبیہقی سے۔ راوی معدان بن ابی طلحہ یا معدان بن ابی طلحہ، 2 طرح اس کا ضبط آتا ہے، تابعی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 26 ذو الحجہ کو ہوئی ہے۔ السنن الکبری للبیہقی سے مرزا جیلمی نے حوالہ پیش کیا اور آج کل مرزا جیلمی کے فالورز اس کو دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں اور گویا کہ اپنی فتح اور جیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا، جبکہ یہ حوالہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ان کے حق میں نہیں جاتا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے صحیح بخاری، صحیح مسلم سے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق جو کہ متفق علیہ ہیں وہ اب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور آپ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے، اس سلسلے میں بنیادی طور پر ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے جو ایام ہیں ان ایام کو پہلے ہم صحیح بخاری مسلم سے دیکھیں گے۔
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری کے اندر 6830 نمبر حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری حج ادا فرمایا، آخری حج ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف آپ آئے تو آپ نے ذوالحجۃ الحرام کے آخری ایام میں جمعہ شریف کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری کی 6830 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ، ہم مدینہ شریف ذوالحجہ کے آخر میں آئے، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ، جب ہم آ گئے تو جب جمعہ کا دن آیا تو ہم جلدی سے جمعہ کے لیے پہنچے، حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، جب سورج ڈلا۔ ہم مدینہ میں آ چکے تھے، آنے کے بعد جمعہ کا دن آیا۔ اب مدینہ میں کب آئے؟ شارحین حدیث نے لکھا کہ بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، بدھ پھر جمعرات پھر جمعہ کا دن آ گیا۔ جمعہ کا دن آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن جمعہ شریف کا خطبہ، جو آپ کی زندگی کا آخری جمعہ کا خطبہ تھا، آپ نے وہ خطبہ دیا اور اس میں آپ نے ایک بڑی اہم تقریر فرمائی۔ صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث موجود ہے۔ یہ جو تقریر آپ نے فرمائی، اسی تقریر کے دوران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی ان صحابہ کی جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں راضی تھے، ان کی کمیٹی تشکیل دی اور جمعہ کے دن اعلان کر دیا اور 6 ارکان کو آپ نے نامزد کر دیا کہ جو خلافت ہے وہ ان 6 کے درمیان ان میں سے کسی کو دی جائے گی۔ یہ جمعہ کے دن آپ نے اعلان کیا۔ یہ اعلان آپ نے کیوں کیا؟ اس کی ایک وجہ مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے 89 نمبر حدیث، اور صحیح مسلم کے اندر 1258 نمبر حدیث ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مرغا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چونجے مارتا ہے، ٹھونگے مارتا ہے 3۔ تو حضرت عمر نے اس خواب کی تعبیر حضرت اسماء بنت امیس سے پوچھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت امیس نے اس کی تعبیر یہ بیان کی کہ ایک اجمی شخص آپ کو شہید کرے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ کے دوران مجلس شورا قائم کر کے آپ نے 6 صحابہ کے نام نامزد کر دیے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے طے ہو گیا اور جمعہ کا خطبہ بھی آپ نے جو دیا وہ بھی طے ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ اگلی بات مسند احمد ابن حنبل کی 89 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا فَخَطَبَ النَّاسَ یوم الجمعۃ وَأُصِیبَ یوم الاربعاء، خطبہ جمعہ کا دیا اور بدھ کے دن آپ کو زخم لگایا گیا۔ زخم کب لگا؟ بدھ کے دن، 5 دن بعد بدھ کے دن آپ کو زخم لگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگنے کے دن ہی آپ کی شہادت ہو گئی، اسی دن آپ کی روح پرواز کر گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، یا کہ زخم لگنے کے بعد 26 ذوالحجہ کے دن کے بعد آپ زندہ رہے؟ اس سلسلہ میں بھی کوئی روایات ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ تو اس سلسلہ میں المستدرک علی الصحیحین میں 4514 نمبر اثر موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے عاش عمر ثلاثا بعد ان طعن، خنجر کا زخم لگنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن تک زندہ رہے۔ ثم ماتا، پھر آپ کی شہادت ہوئی، فغسل وکفن، یہاں اعراب غلط لگا ہوا ہے کتاب کے اوپر، اصل اعراب ہے فغسل وکفن مجہول کے سیغے کے ساتھ، پھر آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کو کفن پہنایا گیا۔ 3 دن کے بعد بدھ کو آپ کو زخم لگا، اگر بدھ کا دن ڈال لیں 4 دن بنتے ہیں، اگر بدھ کا دن نہ ڈالیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن تک آپ زندہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، اور اس کی تائید سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر سے ہوتی ہے، جو کہ امام ابو العرب محمد بن احمد التمیمی المتوفیٰ 333 ہجری کی کتاب ہے کتاب المہن، اس کے صفحہ نمبر 66 پہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے طعن عمر یوم الاربعاء، حضرت عمر کو بدھ کے دن خنجر کے ساتھ زخم لگایا گیا،
لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ابھی ذی الحجہ کے 3 دن باقی تھے. ثم بقیہ 3 ایام، پھر حضرت عمر 3 دن تک باقی رہے. ثم مات رحمہ اللہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی. 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ امام بخاری کے استاذ خلیفہ ابن خیاط جو کہ 240 ہجری میں فوت ہوئے، امام بخاری کے استاذ ہیں. ان سے امام بخاری صحیح بخاری میں روایت بھی لے کے آئے. اپنی کتاب تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے صفحہ نمبر 109 پہ ذکر کرتے ہیں کہ طُعِنَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، ذی الحجہ کے ابھی 3 دن باقی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خنجر کے ساتھ زخم لگایا گیا. فعاش 3 ایام، اس کے بعد حضرت عمر 3 دن تک زندہ رہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا قول، حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول، اور امام خلیفہ ابن خیاط کی کتاب سے یہ حوالہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ حضرت عمر بدھ کے دن شہید نہیں ہوئے، 26 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت نہیں ہوئی. اور ان اقوال کی تائید صحیح بخاری کی روایت کرتی ہے. صحیح بخاری کی روایت کیسے کرتی ہے؟ صحیح بخاری کی 3700 یعنی 3700 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین جب ہو چکی تو حضرت عمر کی تدفین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جمع ہوئے. 3700 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی. فلما فرغ من دفنہ اجتمع ہؤلاء الرہط، حضرت عمر کی تدفین کے بعد صحابہ جمع ہوئے اور صحابہ نے جمع ہو کے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بھی طے شدہ بات ہے. بدھ کے دن زخم لگا اور حضرت عمر کی تدفین کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی. اب یہ جو بیعت کی گئی حضرت عثمان کی، یہ کس طرح کی گئی؟ اور یہ جو 3 دن حضرت عمر کے زندہ رہنے والی روایت ہے، اس روایت کی تائید صحیح بخاری کی 7207 نمبر حدیث سے ہوتی ہے، 7207 نمبر حدیث سے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جو حضرت عمر نے مجلس شورا صحابہ اکرام کی ترتیب دی تھی، ان کی آپس میں مشاورت ہوتی رہی. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7207 نمبر حدیث بخاری کی، مال الناس علی عبد الرحمن، لوگ عبد الرحمن بن عوف کی طرف مائل ہوئے. یشاورونہ تلک اللیالی، ان راتوں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ مشاورت کرتے رہے. تلک اللیالی، لیالی یہ جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم عربی کے اندر 3 پر ہوتا ہے. 1 رات یا 2 راتیں نہیں، کم از کم 3 راتیں صحابہ آپس میں مشاورت کرتے رہے. یہ جو صحابہ کی آپس میں مشاورت ہوتی رہی، یہ حضرت عمر کی تدفین کے بعد ہوئی یا تدفین سے پہلے ہوئی؟ اگر تم کہو کہ تدفین کے بعد مشاورت ہوئی کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ 3700 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر کی تدفین کے بعد حضرت عثمان کی بیعت کی گئی ہے. جب فارغ ہوئے تدفین کے بعد تو حضرت عثمان کی صحابہ نے بیعت کر لی. اور اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ 3 راتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ صحابہ کی مشاورت ہوتی رہی. اب یہ جو 3 راتیں مشاورت ہوتی رہی، یہ 3 راتیں کون سی تھیں؟ یہ 3 راتیں وہی تھیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بدھ کے دن زخم لگ چکا تھا. جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، اس کی جو 3 راتیں ہیں، ان 3 راتوں میں صحابہ آپس میں مشاورت کرتے رہے. اور اتوار اور ہفتے کی درمیانی رات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. اور صحابہ اکرام کے طریقے اور ان کی جو ایک روٹین تھی کہ جب میت تیار ہو جاتی، جنازہ تیار ہوتا، تو وہ دفن کرنے میں اور جنازہ پڑھنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے. اسی روٹین کے مطابق انہوں نے پھر اتوار کی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین کی جنازہ کے بعد، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی. جتنے مورخین ہیں، یہ بھی ایک قرینہ ہے حضرت عمر کی شہادت اور تدفین یکم محرم الحرام کے والے سے. قرینہ کیا ہے کہ جتنے مورخین ہیں، تمام مورخین نے اس بات کو کم از کم اس بات پہ سب نے اتفاق کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت وہ محرم میں ہوئی ہے. امام ابن حجر اسقلانی الاصابہ میں، ابن اسیر جزری اصول الغابہ میں اپنی دوسری کتاب الکامل فی التاریخ میں، اور امام ابن عبد البر اندلسی الاستیاب میں، حافظ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر،
جن کتابوں کے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں اب کھول کے دیکھ لیں، تقریباً اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت محرم میں کی گئی۔ جب حضرت عثمان کی بیعت محرم میں ہوئی اور صحیح بخاری کی حدیث 37 کہہ رہی کہ حضرت عمر کی تدفین کے بعد ہوئی، تو ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین جو ہے وہ محرم ہی کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ایک قرینہ ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر شہید ہو چکے ہوں اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کے جسم کو ویسے رکھ چھوڑا ہو، جبکہ زہر آلود خنجر کے ساتھ آپ کو زخم لگایا گیا، بدھ کے دن سے زخم لگا ہوا تھا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے جسم پاک کو ایسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ جب ان کی شہادت ہوئی اور روح پرواز کر گئی تو اس کے بعد صبح کو انہوں نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ پڑھ کے تدفین کا جو معاملہ تھا اس کو نپٹا دیا۔ تو یہ سارے دلائل اور تمام قرائن ہیں۔ باقی رہ گئی مرزا جرمی کا جو حوالہ اس نے پیش کیا، آج کل السنن الکبریٰ سے پیش کر رہا ہے۔ اب اس سلسلہ میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ جہاں راویان حدیث نے یا مورخین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے الفاظ استعمال کیے یا شہادت کو تعبیر کیا جن الفاظ کے ساتھ، تو مختلف الفاظ حدیث کی کتابوں کے اندر اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا طعن عمر، کسی نے کہہ دیا اصیب عمر، کسی نے کہا استشہد عمر، کسی نے کہا قتل عمر، قتل، اصیب، طعن، استشہد، یہ تمام الفاظ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اب مرزا جرمی نے سنن الکبریٰ بیہقی سے حوالہ پیش کیا ہے، اس میں لفظ استعمال کیا ماتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے بدھ کے دن، جبکہ یہی مادان انہی سے مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد بن حنبل یہی روایت لے کے آئے، اور اس روایت کے آخر میں مسند احمد ابن حنبل کی 89 نمبر روایت ہے، اس میں لفظ فخاطب الناس یوم الجمعۃ، حضرت عمر نے جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دیا، وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء، اور بدھ کے دن آپ کو زخم لگایا گیا۔ اصیبہ کیا لفظ ہے؟ اصیبہ۔ یہی روایت سنن الکبریٰ بیہقی میں آئی تو اس میں ماتا، اور مسند احمد ابن حنبل جو کہ پہلی کتابوں میں سے ہے اس کے اندر آئی تو اس میں اصیبہ، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے اندر صفحہ نمبر 29 پر لے کے آئے تو لفظ ذکر کیے ہیں، یعنی مادان والی روایت ذکر کی، اصیب عمر یوم الاربعاء، حضرت عمر کو زخم لگایا گیا بدھ کے دن۔ تو ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بدھ کے دن صرف آپ کو زخم لگا ہے، بدھ کے دن آپ کی روح پرواز نہیں کی، شہادت نہیں ہوئی۔ بدھ کا دن جو کہ 26 ذوالحجۃ الحرام کا دن ہے، صرف وہ زخم لگنے کا دن ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور تاریخی روایات اور مورخین کے اقوال موجود ہیں کہ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 3 دن تک زندہ رہے، بعد نے 4 دن کا ذکر کیا، بعد نے 3، اور اس کی تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے اگر بدھ کا دن ڈالیں تو پھر 4 دن بن گئے، اگر بدھ کا دن نکال دیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتہ یہ 3 دن بنتے ہیں، اور پھر ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور صبح جب ہوئی تو صبح کے وقت آپ کی پھر تدفین عمل میں لائی گئی، اور تدفین کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی۔ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اب اس سلسلہ میں مرزا جرمی اور مرزا جرمی کے بابا مولوی سعد فیصل آبادی صاحب وہ بھی کیا کرتے تھے کہ اسد الغابہ سے حوالہ پیش کرتے، اسد الغابہ کی تعریف میں اتنے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے، اور کیونکہ اپنا مقصد پورا ہوتا تھا، حالانکہ اس سے بھی مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اسد الغابہ اصل مین کتاب اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کے اندر سندوں کے ساتھ ہر بات کو روایت کیا گیا ہے، وہ تو باقی انہوں نے پیچھے سے مواد لیا ہے، اور یہ ساری کی ساری عبارت اسد الغابہ کے اندر جو موجود ہے یہ اصل میں لی گئی ہے، یہ امام ابو زید عمر بن شبہ المتوفیٰ 262 ہجری کی کتاب ہے، کتاب تاریخ المدینہ المنورہ، اس کتاب سے لی گئی، تقریباً ساری کی ساری عبارت جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر بھی جب انہوں نے اس کا ذکر کیا تو لکھا طعن عمر یوم الاربعاء، حضرت عمر کو بدھ کے دن زخم لگایا گیا، لاربع بقین من ذی الحجہ، ابھی ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے 23 ہجری، ودفن یوم الاحد ہلال المحرم سنۃ 24، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کیا گیا، آپ کی تدفین کی گئی 1 محرم الحرام، یعنی رات چاند نظر آ گیا، ہلال المحرم یعنی رات چاند نظر آ گیا تھا، صبح 1 محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔
اچھا اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی کہ اس میں عثمان بن محمد الاخنسی وہ کہتے ہیں کہ یہ قول جو ہے یہ قول وہم ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، تو عثمان بن محمد اخنسی کہتے ہیں کہ یہ قول وہم ہے۔ حالانکہ یہ جو عثمان بن محمد اخنسی ہیں خود ان کا سٹیٹس کیا ہے، یہ تقریب التہذیب ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کی، اس میں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ صدوقن ہے، تو یہ اخنسی صدوق تھا، لہو اوہام، لیکن خود اس کو بھی وہم تھے، یہ خود وہمی تھے، یعنی ان کو وہم ہو جاتا تھا روایات کے اندر اور اس طرح کی چیزیں بیان کرنے کے اندر۔ تو جو خود وہم کا شکار ہیں وہ اگر کسی قول کو وہم قرار دیں گے تو ان کی بات کس حد تک معتبر ہوگی۔ اور پھر ان اخنسی صاحب کے قول کے وہم ہونے کی ایک مضبوط دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، صحیح بخاری مسلم کی ان روایات کے مطابق، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3700، 6830 اور 7207 کے مطابق اخنسی کا قول آپ بخاری کے مطابق کر کے دکھائیں، کیونکہ یہ جو اسد الغابہ ہے نا اس کے اندر یہ قول موجود ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ توفی عمر لاربع لیال بقین من ذی الحجہ وبویع عثمان یوم الاثنین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے پیر کے دن، جبکہ وہ 29 ذو الحجہ تھی، 29 ذو الحجہ پیر کے دن حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ یہ عثمان بن محمد اخنسی کے قول کا اگلا حصہ ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی ان احادیث کے مطابق پیر کے دن 29 ذو الحجہ ثابت کر کے دکھائیں، ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت عمر نے جو خطبہ جمعہ شریف کا دیا ہے وہ اگر تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ 21 ذو الحجہ کو بن رہا ہے، اور بدھ کا دن بنتا ہے 26 ذو الحجہ کو، پیر کا دن 29 ذو الحجہ کو بنتا ہی نہیں ہے، لہذا خود عثمان بن محمد اخنسی کا یہ جو موقف ہے خود وہم پہ مبنی ہے، یہ ان راجی اقوال کے مطابق نہیں ہے۔ باقی یہ ساری میرے پاس کتابیں موجود ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ پوری دیانتداری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ آئمہ محدثین نے جو اجلہ آئمہ پرانے ہمارے قدیم علماء محدثین ہیں، جس طرح کہ امام محمد بن سعد ہیں 230 میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اسی قول کو نقل کیا۔ یہ امام طبری کی تاریخ الطبری ہے، یہ تاریخ الطبری امام طبری 310 میں فوت ہوئے، انہوں نے بھی اسی قول کو ذکر کیا۔ الغرض امام ابو زید عمر بن شبہ انہوں نے بھی یکم محرم کے قول کو ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الصغیر کے اندر جو ہے وہ زخم لگنے کا دن بدھ کا ذکر کیا۔ دیگر بہت سارے محدثین کے اور آئمہ کے جو ہے وہ ان کی تصریحات موجود ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یوم شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام ہی بنتی ہے۔